أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. اے اللہ تیری توفیق سے میرے مالک، تیرے کرم سے، تیرے اذن سے، تیرے دین کو سیکھنے اور سکھانے کی یہ ادنا سی سعی میرے مالک، جس کی تو نے ہمیں ہمت دی، توفیق دی، اس میں ہمیں جمائے رکھنا استقامت کے ساتھ، آمین ثم آمین۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في 6 ايام، بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں بنایا۔ ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء، وہی اللہ ہے تمہارا رب، ہر چیز کو تخلیق کرنے والا۔ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ، اور بے شک اللہ میرا اور تمہارا رب ہے تو اس کی عبادت کرو۔ قل اغیر اللہ ابغی ربا وہو رب کل شیء، کہہ دیجئے کیا میں اللہ کے سوا دوسرا رب تلاش کروں حالانکہ وہ ہر شے کا رب ہے۔ قال فرعون وما رب العالمین، کہا فرعون نے وما رب العالمین، اور تمہارے رب کی حقیقت کیا ہے؟ قال رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین، فرمایا جو زمینوں اور آسمانوں کا رب ہے اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے اگر تم یقین کرو۔ یا موسیٰ انی انا رب العالمین، اے موسیٰ یہ میں ہی ہوں تمام جہانوں کا رب۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ قرآن کریم کی چند آیات تھیں جن کا میں نے آپ کے سامنے جن کی تلاوت کی، اور جب ابھی ہم نے دورہ قرآن کیا ہے، اور دورہ قرآن میں ہم نے دیکھا کہ بار بار اللہ تعالیٰ اپنا جب تعارف کرواتا ہے تو مختلف ناموں سے کرواتا ہے، اور رب کا جو اللہ کا جو یہ نام ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے 968 مرتبہ 968 مرتبہ اس نام کے ساتھ اللہ نے اپنے آپ کو قرآن میں بیان کیا ہے۔ اور جو قرآن کی سب سے پہلی سورت کی سب سے پہلی آیت ہے اس میں بھی اللہ نے جو اپنا تعارف کروایا ہے وہ یہی کہہ کے کروایا ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اب جب ہم غور و فکر کرتے ہیں اللہ جو ہے، ہمیں یہ لگتا تھا جب تک ہم نے قرآن پر غور و فکر کرنا نہیں شروع کیا تھا تو ہمیں یہ لگتا تھا کہ اللہ ہی رب ہے اور رب ہی اللہ ہے، اور یعنی ان دونوں الفاظ کے درمیان جو فرق ہے اس کو ہم نے کبھی غور نہیں کیا تھا، اور اس کو جب ہم غور کرتے ہیں تفکر کرتے ہیں اس پر تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ اور رب یہ دو مختلف معنی رکھنے والے الفاظ ہیں، اور اصطلاح میں بھی ہم دیکھیں تو رب کا جو معنی ہے یہ انتہائی ایک جامع لفظ ہے۔ اس کا معنی اور مفہوم پر جب ہم جو ہمارے اکابرین نے ہمارے علماء کرام نے جو لکھا ہے جو ہم نے پڑھا ہے اس کو جب ہم ڈیٹیل کے ساتھ پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ بہت وسعتوں والا لفظ ہے رب، یعنی یہ ایک جامع لفظ ہے اور جامع صفاتی نام ہے، اس کے اندر بہت کچھ ہے اس نام کے اندر، اور
اللہ کہتا ہے کہ میں تمہارا رب ہوں، اور جب اللہ نے کہا کہ میں تمہارا رب ہوں، اور قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ میں تمہارا رب ہوں، تو پھر ہمیں اس لفظ کی گہرائی میں اترنا چاہیے۔ تو میں نے سوچا کہ آج ہم اس لفظ کو سمجھیں گے، کیونکہ ہمارا بڑا جی چاہتا ہے کہ ہم اللہ کو پالیں۔ جب ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو اللہ کہتا ہے نا کہ جب کوئی شخص میری عبادت کرتا ہے وہ مجھ سے ڈرتا ہے، اور جب وہ مجھ سے ڈر کے میری عبادت میں مزید آگے بڑھتا ہے تو پھر وہ مجھ سے محبت کرنے لگتا ہے، اور جب کوئی اللہ سے محبت کرنے لگتا ہے تو پھر اللہ بھی اس سے محبت کرنے لگتا ہے، اور یہ جب محبتوں کا سفر شروع ہوتا ہے تو اس سفر میں پھر گہرائی ہی گہرائی ہے، انسان اترتا چلا جاتا ہے، اترتا چلا جاتا ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے رب کو پالیں، ہم اپنے رب کو پالیں۔ میرا رب کہاں ہے؟ میرا رب کہاں ہے؟ تو آج ہم دیکھیں گے کہ جس رب کی ربوبیت کو پانے کے لیے ہماری روح تڑپتی ہے، اور جس رب کو پانے کے لیے ہم روز آگے بڑھتے ہیں اور پھر ہم پھسل جاتے ہیں۔ یہ گھاٹی ہے نا، ایک یہ مشکل گھاٹی ہے جس کے اوپر ہمیں چلنا ہوتا ہے، اور استقامت چاہیے، اس میں ساتھ چاہیے ہوتا ہے، اور وہ ہے نا کہ جس راہ پر آپ نے چلنا ہے، جس رستے پر آپ نے چلنا ہے، تو اس رستے کے جو پرانے لوگ ہیں، جو ان کی ہمیں معیت اختیار کرنی ہوتی ہے۔ جیسے کسی نہ کسی قافلے کو ہم نے جوائن کرنا ہوتا ہے، وہ قافلہ جو ہماری منزل کی جانب جا رہا ہے، ہم نے ان کا ساتھ پکڑنا ہوتا ہے۔ تو یہ جو پورے کا پورا یہ سفر ہوتا ہے، ہماری روح کا سفر ہوتا ہے، اور اس روح کے سفر میں ہم نے بہت جس کو کہتے ہیں نا، جتنا یہ سفر باہر ہم کرتے ہیں اس سے زیادہ یہ سفر ہم اپنے من کے اندر اتر کر کرتے ہیں، اور جب ہم اپنے من کے اندر اترتے ہیں تو بار بار ہمیں سرگوشی سنائی دیتی ہے۔ قرآن کہتا ہے، بار بار قرآن دیکھیں 968 968 مرتبہ تقریباً یہ لفظ آیا ہے مختلف انداز میں، اور ذالکم اللہ ربکم وان اللہ ربی و ربکم ان ربکم اللہ قل اغیر اللہ ابغی ربا الحمد للہ رب العالمین انا رب العالمین۔ تو اللہ بار بار ہمیں یہ لفظ کہہ کے اپنا تعارف کروا رہا ہے۔ تو آج ہم اس لفظ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس لفظ کی حقیقت کیا ہے، تاکہ جس رب کو ہم پانا چاہتے ہیں اس رب تک پہنچنے کا جو رستہ ہم نے اختیار کرنا ہے، وہ رستہ جو ہے وہ صرف اور صرف قرآن کریم ہے، اور اس قرآن کی جو قرآن کا ہی وہ کیا کہنا چاہیے، وہیں سے ہمیں ٹکٹ ملے گی، وہیں سے پاسپورٹ ملے گا، وہیں سے ویزا ملے گا، سب کچھ اس قرآن میں ہے۔ جب ہم اس قرآن کو پکڑیں گے تو تب ہی ہم اپنے رب تک پہنچ سکیں گے، اور قرآن کا ایک ایسی یہ کتاب ہے قرآن کہ جب ہم اس کی گہرائی میں اترتے چلے جاتے ہیں ہماری آنکھیں کھلتی چلی جاتی ہیں۔ اسی وجہ سے قرآن کا نام قرآن ہے، بار بار پڑھی جانے والی کتاب، اور بار بار اس کو پڑھتے چلے جاتے ہیں اور ہم کبھی بور نہیں ہوتے، اور ہر دفعہ قرآن کی وہی آیات ہمیں نیا پیغام دے کر جاتی ہیں، اور ہمارے جو دل کے اندر سوالات ہوتے ہیں، بہت سارے سوالات ہوتے ہیں ہمارے اندر، وہ سوالات جب ہمارے اندر جڑ پکڑ لیتے ہیں تو پھر ان کے جواب ہمیں قرآن دیتا ہے، اور وہی آیات جو ہم نے 100 دفعہ پڑھی، 1000 دفعہ پڑھی آج دن تک، جب وہ سوال اپنے اندر لے کر ہم قرآن کو پڑھیں گے تو پھر وہ آیت ہمارے آگے جگمگانے لگ جائے گی۔ اب روزے آئے، ہم نے اللہ کی عبادت کی، اللہ کو پانے کی جستجو کی، بڑی ایفرٹ کی، بڑی محنت کی، سارے روزے رکھے، کوشش کی زیادہ سے زیادہ اپنی عبادات کو بڑھا کے زیادہ سے زیادہ اس کا قرب پانے۔ تو پھر آپ دیکھیں جب ہم اس کا قرب پانا چاہیں گے تو قرآن پھر ہمیں قرب والی آیات دکھانے لگ جائے گا کہ قرب پانے کا طریقہ کیا ہے، اور یہ سارے کے سارے جو قرآن ہمیں سکھاتا ہے باتیں۔ اب ہم اہل زبان تو ہیں نہیں، ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ ہم مختلف ترجمے پڑھتے ہیں، یا اگر ہم پڑھتے نہیں ہیں تو ہم سنتے ہیں۔ جب ہم مختلف لوگوں کو سنتے ہیں تو ہر انداز جو ہے نا قرآن پڑھانے والوں کا وہ مختلف ہے، اور ہر شخص اس کو اپنے انداز میں آپ کو پڑھائے گا، اور جو چاہے گا قرآن
میں کیا ہوتا ہے کہ قرآن ہی سے لوگ دلیل لیتے ہیں، قرآن ہی سے دلیل لیتے ہیں نا، جو گمراہ کرتے ہیں وہ بھی قرآن ہی سے دلیل لیتے ہیں، اور جو آپ کو رستے تک پہنچاتے ہیں وہ بھی قرآن ہی سے دلیل لیتے ہیں، خود کو نہیں بدلتے، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ تو آپ اسی رستے پر اللہ کو پانے کے لیے چلنے کے لیے آئیں گے، لیکن آپ گم ہو سکتے ہیں، آپ رستہ گم کر بیٹھتے ہیں، اور اسی قرآن کو پکڑ کے بہت سارے لوگ گم بھی ہو جاتے ہیں، ری ٹریک ہو جاتے ہیں۔ تو قرآن کو اگر ہم حقیقی معنوں میں قرآن کا فیض چاہتے ہیں، قرآن سے ہدایت اور روشنی چاہتے ہیں، تو ہمیں صاحب قرآن سے جڑنا پڑتا ہے۔ جب ہم صاحب قرآن سے جڑتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر ہمیں قرآن جو ہے اس طرح سمجھ آنے لگتا ہے جس طرح آقا کریم نے ہمیں سمجھایا، کیونکہ آقا کریم کی جو پوری کی پوری حیات مبارکہ تھی وہ قرآن کا عملی نمونہ تھی۔ تو یہ ایک پورے کا پورا ایک وہ پیکیج ہے جو ہمیں ساتھ کے ساتھ لے کر کے چلنا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، کیونکہ میرے آقا کہہ گئے کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک جو ہے اپنی سنت، اور ایک اور جگہ آپ نے فرمایا کہ ایک قرآن اور ایک اپنے اہل بیت، کیونکہ جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا جو زبردست جنہوں نے حفاظت کی وہ اہل بیت تھے، جنہوں نے جانیں دے کے اپنے آپ کو، خاندان بچے سب کٹوا کے وہ اس پر مضبوطی سے جمے رہے۔ تو کیا ہے کہ یہ سارے کا سارا ہم نے فالو کر کے جب قرآن کو پڑھنا ہے تو پھر قرآن سے ہم نے اپنی راہیں منتخب کرنی ہے، اور وہ راہیں جب ہم تلاش کرتے ہیں، یہ آسان کام نہیں ہے، یہ ایک مشکل کام ہے، ایک ایفرٹ ہے۔ اللہ کو پا لینا، اللہ سے محبت کرنا، اور اللہ سے محبت ہمیں بڑی جلدی ہو جاتی ہے، لیکن اس کو پا لینے کا سفر ایک مشکل سفر ہے۔ ہمیں کتنے لوگ ایسے زندگی میں ملتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو پانا چاہتے ہیں، ہم رب کو پانا چاہتے ہیں، میرا رب کہاں ہے، میرا رب مجھے نہیں ملتا، میں رب کو پانا چاہتی ہوں۔ تو رب کو پانے کا جو میں آپ کو بتاؤں رب کن کو نہیں ملتا، رب جو ہے نا یہ رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا رب ہے، بہت بڑا ہے، اس کائنات کا تخلیق کرنے والا سب سے بڑا، اور اس کو ہم اگر پانا چاہتے ہیں تو اس بات کو ہم نے پیورٹی پہ رکھنا ہے، سب سے اوپر رکھنا ہے۔ اگر رب کو پانا پیورٹی پہ چلا جائے گا، ہماری اولین ترجیح بن جائے گا رب کو پانا، تو ہم رب کو پا لیں گے۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ یہ بات نوٹ کرنے کی ہے، یہ ایک کی پوائنٹ ہے، اس کو آپ نوٹ کر لیں کہ رب پیورٹی ہونا چاہیے۔ جب رب پیورٹی ہو گیا تو پھر کیا ہے کہ پھر سب سے اوپر ہماری جو چاہت ہے وہ رب ہو گیا، تو پھر رب ہمیں مل جاتا ہے۔ اور آج ہم یہی دیکھیں گے کہ رب کیا ہے، اور رب کو پانا، رب سے محبت کرنا، رب کی چاہت دل میں رکھنا، اور رب کے لیے اپنے تنہائی کے لمحوں میں بیٹھ کے آنسو بہانا، یہ سب کچھ کیسے ممکن ہے؟ کیونکہ جب ہم رب کو پانے جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ہی عرصے میں ہم ڈی ٹریک ہو جاتے ہیں، ہم ادھر ادھر غلط لوگوں کے ہتھے چڑھ کے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم گمراہ نہیں ہوں گے تو ہم رستہ گم کر بیٹھیں گے، وہ سفر جو دنوں میں طے ہونا تھا وہ صدیاں بیت جاتی ہیں، بوڑھے ہو جاتے ہیں، لیکن رب نہیں ملتا۔ وہ ہے نا رب رب کر دے بڈھے ہو گئے ملا پنڈت سارے، تو رب تو ہمارے اندر ہے۔ تو یہ جو اندر رب ہے، اس کا یہ اسی وقت ملتا ہے جب اس کا تعارف ہمیں حاصل ہو جائے، اور رب کا تعارف جو ہے وہ ہمیں کیسے حاصل ہوتا ہے؟ یہ اسی وقت حاصل ہوگا کہ جب ہم اس کو پہچان لیں۔ اب جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں تو قرآن میں اللہ تعالیٰ ہمیں کہتا ہے کہ میں تمہارا رب ہوں، اور جب اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہارا رب ہوں، تو اس لفظ پر جب ہم غور کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، اٹ مینس کہ کسی اور کا رب کوئی اور بھی ہے۔ سوال آتا ہے نا ذہن میں کہ اگر اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہارا رب ہوں، تو پھر کیا جو میرے ساتھ باقی لوگ ہیں ان کا رب کوئی اور ہے؟ اور اس چیز کو جب ہم تھوڑا سا اور غور و فکر کریں تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رب جو ہے اس کا جو معنی ہے وہ تو اس کے مختلف معنی ہیں جب ہم اس کو اصطلاح میں دیکھتے ہیں کہ پروردگار، پالنے والا، ہر لمحہ ساتھ رہنے والا، اور اس کا
جو معنی جتنے اس کے معنی اصطلاح میں بیان کیے گئے ہیں، اگر ہم ان تمام معنی اور مطالب کا ایسنس نکالیں، نچوڑ نکالیں، اور مجھے یہ کہا جائے کہ ان تمام معنی کا جو نچوڑ مجھے سمجھ میں آیا ہے وہ یہ ہے کہ رب ایک ایسی ہستی ہوتا ہے جو ہر لمحہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ ایک ایسا وجود ہے جس نے آپ کو اون کر لیا ہے۔ اب اس نے آپ کو اون کر لیا تو وہ آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا، اور کسی لمحے بھی وہ آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ جس لمحے آپ اس کو پکاریں گے وہ کہے گا اجیبو دعوت الداعی۔ جب ہم کہیں گے میرا رب کہاں ہے تو وہ کہے گا کہ یہ میرے بارے میں پوچھتے ہیں تم سے، ان سے کہہ دو کہ میں تو قریب ہوں۔ تو جب وہ قریب ہے تو مجھے یہ سمجھ آئی کہ میرا رب ایسا وجود ہے، ایسی ہستی ہے، اس کا میرے ساتھ ایسا تعلق ہے کہ ہر کوئی مجھے چھوڑ سکتا ہے لیکن وہ مجھے نہیں چھوڑتا۔ نہ وہ بیماری میں چھوڑتا ہے، نہ وہ دکھوں میں چھوڑتا ہے، اور نہ ہی وہ خوشیوں میں مجھے چھوڑتا ہے۔ وہ ہر لمحہ میرے پاس ہے۔ جب میرے اوپر خوشی کا لمحہ آتا ہے تو میں فوراً اپنے دل کو دیکھوں اور میں کہوں الحمدللہ، اور اگر میرے اوپر دکھ آئے تو وہ تو مجھے سینے سے لگا لیتا ہے، مجھے اتنا سکون دیتا ہے، اتنا سکون دیتا ہے کہ میں سارے دکھ کے لمحوں کو بھول کر اس کے وصل کی جو لذت ہے اس میں گم ہو جاتی ہوں۔ اگر یہ کیفیت ہے میرے ساتھ تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ اگر یہ کیفیت مجھے نصیب نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی مجھے اپنے رب کو ڈھونڈنا ہے، کہ رب ایسی ہستی ہے کہ جو کسی لمحے مجھ سے غافل نہیں ہے۔ قرآن میں ہے یہ کہ اللہ کبھی غافل نہیں ہے، اللہ باریک بین ہے، اللہ لطیف خبیر ہے، وہ ہر وقت میرے ساتھ ہے۔ تو رب جو ہے، پروردگار جو ہے، یہ ان معنوں میں ہمیں سمجھ میں آیا، یعنی مجھے سمجھ میں آیا جتنا بھی میں نے اس لفظ پر غور و فکر کیا، اور جتنا میں نے اس لفظ کو پڑھا، جتنا میں نے اس لفظ کو سوچا، مجھے یہ پتا چلا کہ ایک ایسی ہستی جس کی نگاہ میں ہر وقت ہوں، وہ مجھے کبھی نہیں چھوڑتا، وہ میری مدد کرتا ہے، اور جب بظاہر مجھے لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ میری مدد نہیں کر رہا، میں پس گئی ہوں، میں پھنس گئی ہوں، میں بڑی تکلیف میں ہوں، وہ اس وقت بھی میرے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، وہ اس وقت بھی میرا پشت پناہ ہوتا ہے۔ تو مجھے یہ سمجھ آئی کہ رب کا تعارف یہ ہے، اور یہ جو تعارف ہے یہ ہر بندے کے ساتھ ہے۔ آپ اس چیز کو اب ہم غور کرتے ہیں کہ ہر مذہب میں تو رب کا تصور موجود ہے، ہر مذہب میں ہے نا رب کا تصور۔ ہندوؤں کا نام مختلف ہے نا، ان کا رب بھگوان ہے، اور جو کرسچین ہے ان کا اپنا گاڈ ہے، یعنی ہر مذہب میں رب تو موجود ہے۔ اب کیا ہوا کہ ان مذاہب کے لوگوں نے اس ایک بڑے رب کے نیچے بہت سارے اور چھوٹے 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 رب بنا لیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، شریک کر لیا ان کو، لیکن مین سپر پاور رب الارباب کا تصور ان کے ہاں بھی موجود ہے۔ یہ مذاہب میں تو موجود ہو گیا تصور۔ اب جو غیر مذاہب کے لوگ ہیں، جو کسی رب کو نہیں مانتے، جو کسی خدا کو، کسی مذہب کو نہیں مانتے، اور آج ہمارے مسلمانوں میں بھی جو بہت زیادہ بے راہ ربی میں چلے جاتے ہیں، بہت زیادہ وہ ایک طرف کے علوم حاصل کرنے لگ جاتے ہیں، تو وہ بھی کہتے ہیں کوئی کچھ نہیں ہے، بس سب کچھ ہم ہی ہیں۔ تو کیا ہے کہ جو ایک تصور تو ہے جو نان مسلمز کا ہے، جو ان کا بھی رب ہے، لیکن وہ غیر مذہب ہے، مذہب کو فالو کرتے ہیں بٹ مسلمان نہیں ہے، رب ان کا بھی موجود ہے۔ اور دوسرا تصور، دوسری کیٹیگری ان لوگوں کی ہے جن کے پاس کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور وہ کہتے ہیں کوئی نہیں ہے، کوئی خدا نہیں ہے، کوئی گاڈ نہیں ہے، کسی طرح کا کوئی مذہب نہیں ہے۔ جب ہم ان لوگوں کو دیکھیں، ہم اپنے آپ کو اس جگہ پہ رکھ کے دیکھیں، یا ہم ان سے پوچھیں، یہ حقیقت ہے۔ آپ کو اگر اس چیز کا یقیناً اتفاق ہوا ہوگا ایسے لوگوں سے بات چیت کرنے کا، اگر نہیں ہوا تو آپ کر کے دیکھ لیں لوگوں سے بات۔ انسان کبھی بھی تنہا نہیں ہے، کہیں بھی انسان تنہا نہیں ہے۔ جب بھی انسان موجود ہے اس کے ساتھ کچھ اور بھی موجود ہے۔ ایک انسان کچھ بھی کرنا چاہتا ہے تو وہ
اس کے اندر سے ایک آواز آتی ہے. اگر سپوز اس کو اگر بھوک بھی لگی ہے تو وہ کہے گا کہ مجھے بھوک لگی ہے، میں کھانا کھاؤں. تو اس کے اندر سے آواز آئے گی کہ یہ کھاؤ. اچھا، اب جو تو مذہب والا ہے وہ اپنے مذہب کو فالو کرے گا کہ میں نے یہ کھانا ہے، کیا یہ حلال ہے حرام ہے. جس کا مذہب نہیں ہے وہ دیکھے گا کہ کیا یہ صحت کے لیے ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک. اپنی عقل کو، یعنی اپنے اندر سے وہ پوچھے گا، آواز اندر سے ہی اس کو بھی آئے گی. یہ دو طرح کے لوگ ہو گئے. ٹھیک ہے. اب مذہب والا اس کو وہ اپنے مذہب کے کرائٹیریا میں رکھ کے کھانا کھائے گا. جو غیر مذہب ہے وہ بھی پوچھے گا اندر سے. اچھا، اب ایک جو غیر مذہب ہے وہ پہلے تو دیکھے گا کہ کھانا لذت والا ہونا چاہیے. اس کو کیونکہ حلال حرام کا تو کانسیپٹ ہی نہیں ہے، تو وہ لذت والا ہونا چاہیے اور مضر صحت نہیں ہونا چاہیے. یہ دو چیزیں دیکھے گا، وہ اس کو فالو کرے گا. زندگی کو، جو لوگ کہتے ہیں کہ زندگی کو خوب انجوائے کرو، وہ کس کے کہنے پہ کہتے ہیں؟ ان کے اندر کوئی بیٹھا ہوتا ہے نا. تو اندر کون بیٹھا ہوتا ہے؟ کوئی نہ کوئی تو موجود ہے نا اندر، جو اندر بولتا ہے. اور اس بارے میں جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں تو قرآن کہتا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اور تمہاری اپنی جانوں میں بھی، وفی اور میں انفسکم تمہاری اپنی جانوں میں، افلا تبصرون تو کیا تم نہیں اس کو دیکھتے. لا، پھر آگے قرآن کہتا ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر. ہم کہتے ہیں نا کہ وہ ہمارے اندر ہی ہے، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ وہ کہاں ہے؟ اللہ کہتا ہے اپنی جانوں پہ غور کرو. جب ہم اپنی جانوں پہ غور کرتے ہیں تو ہمیں تو کچھ بھی نظر نہیں آتا. ہم کسی کو کہتے ہیں نا، جب کوئی نیا شخص میرے پاس آتا ہے، کوئی نیا اسٹوڈنٹ آتا ہے تو کہتے ہیں جی ہم نے مراقبہ کرنا ہے، تو ہم اس کو مراقبے کا طریقہ سکھاتے ہیں. وہ کچھ عرصے بعد کہتا ہے مجھے تو کچھ نظر نہیں آیا. بہت سارے لوگ ہیں ان کو پہلی دفعہ میں ہی بہت کچھ نظر آ جاتا ہے. تو میں کہتی ہوں کہ تم غور کرو، جب غور کرو گے تو تمہیں نظر آ جائے گا. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں تو کچھ نظر نہیں آیا. ایسے ہوتا ہے نا، ایسے بہت دفعہ ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے. لیکن ہم جو دیکھنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں قرآن ہماری رہنمائی کرتا ہے. قرآن کہتا ہے لا تدرکہ الابصار، تم اپنی آنکھوں سے اس کو نہیں دیکھ سکتے. تو بات کو اگر ہم باریک بینی کے ساتھ سمجھیں تو ہمیں یہ سمجھ میں آئے گی کہ جب ہم مراقبہ کرنے بیٹھتے ہیں، ہم غور و فکر کرنے بیٹھتے ہیں، تدبر کے لیے ہم بیٹھتے ہیں، اور ہم چاہتے کیا ہیں؟ ہم یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے سامنے ایک بارش کوئی بزرگ آ جائے، کوئی بابا جی آ جائیں جو آ کے ہماری رہنمائی کریں کہ تم ایسے کر لو، تم ایسے کر لو. یا پھر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود ہمارے سامنے آ جائے. بھئی ہم اللہ کے لیے بیٹھے ہیں تو اللہ آئے ہمیں بتائے کہ میں ہوں. اب اللہ کے لیے ہم بیٹھے ہیں. اللہ، ہم نے اس میں ذات جو ہے ہم نے سیکھ لیا، ہم نے اس میں ذات کے لطائف بھی کر لیے، ہم نے اس میں ذات کے اوپر مراقبہ کرنا بھی سیکھ لیا. اب بیٹھ گئے تو اب ہم کہیں گے اللہ نظر آئے. تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ قرآن میں اللہ نے بتا دیا لا تدرکہ الابصار، کہ آنکھیں جو ہے وہ اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، آنکھیں اس کو نہیں دیکھ سکتی. اب کیا کریں؟ اللہ نے تو کہہ دیا مجھے تمہاری آنکھیں دیکھ ہی نہیں سکتی. تو پھر آگے اللہ نے کیا کہا؟ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، اور وہ تمام آنکھوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے. اب اس بات پہ ہم نے غور کرنا ہے. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ تمہاری آنکھیں مجھے نہیں دیکھ سکتی، لیکن میں تمہاری آنکھوں کا احاطہ کیے ہوئے ہوں. احاطہ کرنا کیا ہوتا ہے؟ کہ ہماری آنکھوں کے اندر سے، اندر ہی وہ موجود ہے. اب یہ بڑی ایک خاص بات ہے. اب جو تصوف والے لوگ ہیں ان کو تو یہ بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی، لیکن جو نئے لوگ ہیں ان کو تھوڑا سا وقت لگے گا اس کو سمجھنے میں، لیکن سمجھ میں آ جاتی ہے، مشکل نہیں ہے. جہاں بھی قرآن کا حکم آتا ہے نا تو اللہ نے کہہ دیا میں نے اس قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا. تو یہ قرآن کی کوئی آیت ایسی نہیں ہے جس کو سمجھنا مشکل ہو. ہاں، سمجھ کے درجے ہیں. ایک نیا سٹوڈنٹ اس کو اور انداز میں سمجھے گا، سمجھ وہ بھی لے گا، اور ایک جو سینئر ہے، جو کافی عرصے سے اسی چیز میں ہے، راہ سلوک کا مسافر ہے، سلوک کا سٹوڈنٹ ہے، وہ اس کو اور طرح سمجھے گا. سمجھنا اس کو سب نے، کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے جو یہ کہہ دے کہ مجھے یہ آئے سمجھ میں نہیں ہے. سمجھ سب کو آئے گی، غور کرو گے تو سمجھ آ جائے گی. تو یہ آپ نے غور کرنا ہے.
اور ابھی میں نے آپ کو ایک کی پوائنٹ بتایا تھا، وہ آپ نے نوٹ کرنا ہے، اور یہ دوسرا کی پوائنٹ ہے، اس کو بھی آپ نے نوٹ کرنا ہے، اور اس پر ہم انشاءاللہ بات بھی کریں گے۔ اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، اور وہ کیا ہے کہ وہ تمہاری آنکھوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اب ہم پریشان ہو گئے کہ اللہ میری آنکھوں کا احاطہ کیسے کر سکتا ہے؟ میری آنکھوں کی بینائی کے اندر اللہ موجود ہے، یہ کیا؟ میں پریشان ہو گئی۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، وہ باریک بین ہے اور خبردار بھی ہے۔ اب یہ بات اللہ نے کہہ دی کہ وہ باریک بین بھی ہے اور خبردار بھی ہے۔ اب یہ جو اس آیت کے 3 حصے ہیں، اب پہلے حصے کا جواب دوسرا حصہ دے رہا ہے، اور دوسرے حصے کا جواب تیسرا حصہ دے رہا ہے۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ اور جب اس نے کہہ دیا کہ وہ بہت باریک بین ہے اور خبردار ہے، جب اس نے یہ بات کہہ دی تو پچھلی دونوں باتیں ہمیں سمجھ میں آ گئیں۔ جب یہ ساری باتیں ہمیں سمجھ میں آ گئیں تو ہمیں یہ پتا چلا کہ کوئی ہے جو ہمارے وجود کے اندر ہے، اور وہ اتنا اندر ہے کہ وہ ہمارے دلوں میں اٹھنے والے خیال کی آواز کو بھی سن سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ جو کچھ بھی تم کہتے ہو وہ فرشتے لکھتے ہیں، لیکن جو تم سوچتے ہو وہ فرشتوں کو اجازت نہیں ہے لکھنے کی، وہ فرشتوں تک پہنچتا بھی نہیں ہے، وہ نہیں پہنچتا فرشتوں کا سوچ فرشتوں تک نہیں پہنچ رہی، جی ہی جی میں، اللہ کہتا ہے کہ تم مجھے جی ہی جی میں یاد کرو، دل ہی دل میں یاد کرو۔ تو جو جی ہی جی میں یاد کرنا ہوتا ہے نا، تو وہ اللہ سن رہا ہوتا ہے، اور پھر اللہ اس کا جواب بھی دیتا ہے۔ ایک فرشتہ مقرر ہوتا ہے ہمارے ایک ایک عضو کے اوپر، ٹھیک ہے نا؟ ہماری پوری کی پوری جو باڈی ہے، یہ پورا سسٹم جو ہے، یہ کہتے ہیں نا کتنی حفاظت کے فرشتے ہمارے ساتھ ہیں۔ ہم کچھ بھی کر رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں، اللہ کے فرشتے جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں، لیکن دل میں اٹھنے والا خیال وہ اس کی اتنی رازداری ہے کہ وہ صرف اور صرف میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے، اس میں تیسرا کوئی نہیں ہے۔ اور جو پھر ہمیں کیا پتا چلا کہ میرا رب کیا چیز ہے؟ سمجھ آ گئی رب کیا چیز ہے؟ اللہ کہتا ہے نا کہ میں تمہارا رب ہوں۔ اب رب یہی ہے کہ وہ ایک لمحہ بھی مجھ سے غافل نہیں ہے۔ میرے خیال میں جو چیز اٹھی وہ زبان پہ نہیں آئی، اچھا اب جو زبان پہ چیز نہیں آئی نہ اس کا گناہ ہے نہ ثواب ہے، لیکن خیال، جو خیال ہے اس کی بڑی قوت ہے، بڑی قوت ہے۔ اور جو حضرت اویس کرنی کو جب ہم پڑھتے ہیں تو وہ ساری کی ساری خیال کی قوت تھی، ان کی لائف کو جب ہم پڑھیں انشاءاللہ اللہ نے زندگی دی تو کبھی ان کے اوپر ہم ایک پورا جو ہے ایک لیکچر کریں گے، اویسی سلسلہ جو چلا ہے۔ تو یہ اویسیت کیا چیز ہے؟ یہ اویسیت ایک پوری کی پوری تصوف میں ایک ٹرم آ گئی ہے، اویسی ٹرم۔ تو یہ کیا چیز ہے اویسی ٹرم؟ تو یہ خیال کی قوت ہے، یہ اتنی اسٹرانگ ہوتی ہے، اتنی زبردست ہوتی ہے، اور اس میں خیال کی قوت میں صرف میں اور میرا رب ہوتے ہیں۔ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ دوسروں کے خیالات پڑھ لیتے ہیں، وہ اس کو جان لیتے ہیں، وہ سب ایک لمٹ ہے، اس سے آگے نہیں ہے۔ اس بارے میں بھی ہمیں بالکل یقین رکھنا چاہیے کہ یہ جو مکاشفات ہوتے ہیں، یہ جو کشف ہوتا ہے، ولی کا کشف کبھی بھی دلیل نہیں ہوتا، دلیل صرف اور صرف نبی کا کشف ہوتا ہے۔ اور رازداری رب بڑی رکھتا ہے اپنے بندے کی، جو بندہ اور اس کا جو تعلق ہے اس میں بڑا راز ہے، اور یہی اس کی ربوبیت ہے، اور یہی عبد اور معبود کا تعلق ہے۔ اللہ کہتا ہے نا کہ میں تمہارا رب ہوں اور تم میرے بندے ہو، پھر تم میری عبادت کیوں نہیں کرتے؟ میری معبودیت میں آ جاؤ۔ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ، بے شک میرا رب بھی وہی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے نا کہ میرا رب بھی وہی ہے، تمہارا رب بھی، یہ پیغمبر کو کہا جا رہا ہے نا کہ پیغمبر سے کہلوایا جا رہا ہے، اور تمہارا رب بھی وہی ہے۔ اور پھر کیا کہتا ہے؟ تو تم اس کی عبادت کرو، اور یہی سیدھا رستہ ہے۔ تو اللہ کی جو عبادت ہے وہ
اس کو بھی جب ہم دیکھتے ہیں اس کو معبود مان لینا، یہ بہت بڑا درجہ ہوتا ہے۔ معبودیت، معبود اور عبد کا جو تعلق ہے یہ بہت بہت زبردست ایک تعلق ہوتا ہے۔ اور رب جو ہے، رب اللہ جو کہتا ہے نا کہ میں تمہارا رب ہوں، اور یہ جو رب جب وہ ہمارا ہے تو رب اور معبود کا تعلق بڑا زبردست ہوتا ہے، بہت بڑا ہوتا ہے۔ اور کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کا کوئی رب نہیں ہے، سب کا کوئی نہ کوئی رب ہوتا ہے، سب نے کوئی نہ کوئی بنایا ہوتا ہے اپنا رب۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی رب کے بغیر ہے۔ میرا رب تو اللہ ہے، کسی اور کا رب، ہندو کا رب بھگوان ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ہر مذہب کا مذہب میں اپنا رب ہے۔ میرا رب اللہ ہے، اور جو جس کا کوئی مذہب نہیں ہے اس کا بھی کوئی نہ کوئی رب ہے۔ اس کا رب کون ہے؟ اس پر جب ہم غور کریں تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کا رب کون ہے۔ ابھی ہم اس کو بھی قرآن سے دیکھیں گے، حدیث سے دیکھیں گے کہ اس کا رب کون ہے۔ تو اللہ کا رب ہونا، اس کو ہم نے جان لیا، اس کو ہم نے سمجھ لیا، اور ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ وہ تو میرے ساتھ ہی ہے، وہ تو میرے اندر ہی ہے، اور وہ اسے ڈھونڈنے کے لیے ہمیں کہیں نہیں جانا۔ اسے ڈھونڈنے کے لیے ہمیں تنہا ہونا پڑتا ہے۔ اللہ یکتا ہے، اللہ ایک ہے، اللہ واحد ہے، اور واحد کو پانے کے لیے ہمیں بھی تنہائی اختیار کرنی پڑتی ہے، اپنے خیالوں کو تنہا کرنا پڑتا ہے، اپنی محبتوں میں یکسو ہونا پڑتا ہے، اور اپنا جو بھروسہ صرف اس کی ذات پہ کرنا پڑتا ہے، صرف اور صرف اس کی ذات پہ۔ جب یہ سب کچھ ہم کر لیتے ہیں تو پھر ہم واقعتاً اللہ کے معبود ہونے کی وہ جو مرتبہ ہے نا، معبوبیت، ایسے ہی کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے۔ معبود، اللہ کو اپنا معبود مان لینا، یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ چھوٹی چیز نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ میں اللہ کی عبادت کرتی ہوں، تو عبادت صرف یہ نہیں ہے کہ میں نے 5 وقت نماز پڑھ لی، نو، خالی یہ یہاں پر بات ختم نہیں ہوتی۔ وہ تو کلمہ طیبہ جو ہم سے پڑھوایا گیا نا سب سے پہلے، اس میں ہمیں یہ چیز باور کروا دی گئی، یہ ہم سے اقرار کروایا گیا کہ جو پوری کی پوری جو حکمرانی ہوگی وہ اللہ کی ہوگی، اس میں کوئی اور شریک نہیں ہوگا، وہ صرف اور صرف اللہ کی ہوگی۔ تو اللہ کہتا ہے، بار بار کہتا ہے قرآن میں، دیکھیں قرآن جو ہے نا، جب ہم نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا تو ہم اللہ پہ یقین لے آئے، لا الہ کہہ دیا، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے پڑھ لیا۔ اب اللہ کا تعارف ہمیں مل گیا، اللہ پہ ہم یقین لے آئے، اللہ پہ ہم ایمان لے آئے۔ پھر اللہ بار بار ہمیں کہہ رہا ہے کہ میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا رب ہوں، 900 دفعہ سے زیادہ، تقریباً 1000 دفعہ، 968، رب ہوں رب ہوں۔ تو اس اللہ کو رب بنانے کے لیے ہمیں کوئی ایکسٹرا ایفرٹ کرنی ہے، اور اس ایکسٹرا ایفرٹ کرنے سے پہلے ہمیں ربوبیت کی صفت کو جاننا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہی آج کا ہمارا موضوع ہے، اور اسی پر آج ہم بات کر رہے ہیں، اور اسی کو آج ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس کو جتنا ہم نے سمجھا اب تک، اس کو اگر ہم اس کو دیکھیں تو اس میں کتنی باتیں آ جاتی ہیں۔ ہم نے جان لیا کہ رب ہوتا کیا ہے، ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ رب کیا چیز ہے، اور رب جو ہوتا ہے نا، رب یہ چاہتا ہے کہ جب ہم اس بات پر غور و فکر کریں تو 2 کیفیات ہمیں سمجھ میں آتی ہیں۔ 2 کیفیت کیا ہیں کہ ہمارے اندر کوئی موجود ہے جو ہمارے اوپر حکمرانی کرنا چاہتا ہے، اور وہ جو حکمرانی کرنا چاہتا ہے ہم اس کی حکمرانی تسلیم کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب جب ہم اس کی حکمرانی تسلیم ہم نے کر لی کہ تم میری ذات پہ پوری کی پوری حکمرانی کر سکتے ہو، تو ہم نے اس کو اپنا رب مان لیا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ ایک سٹیج آئی تھی جب ہم نے کلمہ پڑھا تھا، ہم نے کلمہ پڑھ لیا، اب یہ دوسری اس سے نیکسٹ سٹیج ہے۔ نیکسٹ سٹیج کیا ہے؟ جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا، زبان سے اقرار کر لیا، ہم نے حرام چھوڑ دیا، حلال کھانا شروع کر دیا، 5 وقت نمازیں بھی پڑھ لی، لیکن کیا ہے؟ رب نہیں مانا ابھی رب کو۔ تو رب ماننے کے لیے
جب ہم دیکھتے ہیں اللہ پہ تو ہم یقین لے، اللہ پھر بھی کہہ رہا ہے کہ میں تمہارا رب ہوں، ذالکم اللہ، یہی ہے تمہارا رب۔ تو وہ رب جو ہے، رب یہ چاہ رہا ہوتا ہے، رب کی ڈیمانڈز ہیں، پھر رب کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے پورے کا پورا وجود تمہارا چاہیے، تمہاری سوچیں چاہیے، تمہارا عمل چاہیے۔ اور اسی کے پیرالل ہم دیکھتے ہیں اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، فی السلم کافہ، پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ تو یہ پورے کا پورا ہمارا وجود، ہماری سوچوں سمیت کوئی ہے جو فتح کرنا چاہتا ہے، اور وہ ہمارا رب ہے۔ جو فتح کر لے گا وہی رب ہوگا۔ اور کون فتح کرتا ہے؟ کیا ہم اگر اپنے آپ کو دیکھیں، اپنا جائزہ لیں، تو کیا ہم رب کو پہچان کر اپنے آپ کو اس کی کسٹڈی میں دے چکے ہیں؟ جب ہم ایسا کر لیتے ہیں تو پھر وصل ہوتا ہے، جس کو ہم پڑھتے ہیں نا صوفیہ کرام میں کہ وصل کے لمحے، تو یہ کیا ہے وصل؟ تو وہ وصل ہوتا ہے۔ وہاں تک پہنچنے سے پہلے یہ سارے ان مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے، یہ سارے کا سارا سفر جو ہے یہ ہمیں کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ہم نے جتنا بھی غور و فکر کیا، ہمیں یہ پتا چلا کہ انسان کبھی بھی، کوئی انسان بھی تنہا نہیں ہے، اس کے اندر ہر وقت کوئی نہ کوئی بولتا رہتا ہے۔ ایک قوت اس کو شر کی طرف مائل کرتی ہے، دوسری قوت اس کو خیر کی طرف مائل کرتی ہے، اور سم ٹائم ایسا جو ہم جیسے کلمہ گو مسلمان ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی شر غالب آ جاتا ہے اور ہم اس کے تابع ہو جاتے ہیں، اور کبھی کبھی خیر غالب آ جاتا ہے ہمارے اوپر۔ یہ اپس اینڈ ڈاؤن ہوتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو ہر وقت جو ایک قوت موجود رہتی ہے جو انسان کی تمام تر صلاحیتوں کو اپنے زیر نگر کہہ لیں، یا اپنے متی اور فرما بردار کرنا چاہتی ہے وہ قوت جو ہے۔ اور یہی جو قوت ہے، اس کو ہم دیکھیں تو جب ایک طرف خیر ہے تو دوسری طرف شر ہے۔ جب ہم نے رب خدا کو نہیں مانا تو پھر ہم نے رب کس کو مانا؟ کیونکہ سینٹر میں تو نفاق ہی ہے نا، سینٹر کا تو کوئی رستہ نہیں ہے، سینٹر کا رستہ نفاق ہے، یا خیر ہے یا شر ہے، سینٹر میں نفاق ہے۔ تو یا تو اللہ نہ کرے کہ ہم نفاق کے رستے پر ہیں، یا پھر ہم نے شیطان کو اپنا مان لیا رب۔ تو یہ بڑی خطرناک بات ہے، جس سے ہم آگاہ نہیں ہوتے، جس سے ہم متعارف نہیں ہیں۔ تو ایک مسلمان کو اس بات سے متعارف ہونا چاہیے، اس بات کو، جس نے قرآن کو پڑھ لیا، جس نے اسلام قبول کر لیا، اس کو پتا ہونا چاہیے کہ کیا میں نے اپنے رب کو پہچان لیا ہے؟ کیا میں نے اپنے رب کو مان لیا ہے؟ زبان سے اقرار تو میں کر چکا ہوں، تو لیکن اس کی ربوبیت کو، وہ جو بار بار مجھے قرآن میں کہہ رہا ہے کہ میں تو تمام جہانوں کا رب ہوں، اور میں تمہارا بھی رب ہوں، اور پیغمبر سے کہہ رہا ہے کہ میں تمہارا رب ہوں، اور ہمیں بھی کہہ رہا ہے کہ میں تمہارا رب ہوں۔ پھر وہ میں کہتا ہے تم مجھے پکارتے ہو، میں تمہیں جواب بھی دیتا ہوں۔ اور یہ سب کے سب باتیں جو ہیں جب ہم پڑھتے ہیں قرآن کو، پھر ہم دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، کہہ دیجئے کیا تم اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو، حالانکہ وہ تمہارا بھی رب ہے، وہ تمہارا بھی رب ہے اور ہمارا بھی، وَهُوَ رَبُّنَا، وہ ہمارا بھی رب ہے، وَرَبُّكُمْ، اور تمہارا بھی۔ تو وہ تو سب کا رب ہے، تو اس کے بارے میں کوئی جھگڑا، کوئی ابہام ہے ہی نہیں۔ اب اس کو زبانی رب مان کے اور عملاً اس پہ عمل نہ کرنا، وہ کیا ہے؟ یہ بھی ہمیں پتا ہونا چاہیے نا، کیونکہ ہم نے تو، اللہ نے تو ہمیں کہا تم اپنی جانوں پہ غور کیوں نہیں کرتے؟ جب ہم اپنے اندر اترتے ہیں تو ہمیں تو اندر بہت سارے کوئی اور بھی معبود پڑے نظر آتے ہیں، اپنے اندر بہت سارے بت نظر آتے ہیں۔ تو یہ جو فیصلہ ہے یہ اسی وقت ہوگا، یہ ہمارا مسلمان کا جو کانسیپٹ ہے یہ اس بات پہ بالکل کلیئر ہونا چاہیے۔ اور جب اس بات پہ کلیئر ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہے کہ پھر یا تو یس آتا ہے یا نو آتا ہے۔ جب یس آ گیا تو ٹھیک ہے، پھر اگر اگلا سفر شروع ہو گیا، اور اگر نو آ گیا تو پھر اب ضرورت کیا ہے؟ پھر اب پوری کی پوری ہمیں از سر نو اپنی جو ایمانی زندگی ہے اس کی
کیا کہنا چاہیے، اس کا نیا جنم لینے کی ضرورت ہے، از سر نو کلمہ پڑھنے کی ضرورت ہے، اور از سر نو اس پر محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم تو بہت سارا سفر طے کر چکے ہیں اپنے ہی خیالوں میں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تو بہت اوپر جا چکے ہیں، اب تو بس وصل کے لمحے آئے کہ آئے۔ تو یہ وصل کے لمحے ابھی تو ہم نے رب کو ہی نہیں پہچانا کہ رب ہے کیا، تو ہم وصل چاہ رہے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم نے اتنی عبادتیں کر لی، ہم نے اتنا کچھ پڑھ لیا، تو یہ جو ذکر اذکار جو ہم پڑھتے ہیں، جتنی عبادات ہم کرتے ہیں، یہ ہمیں روشنی دیتی ہیں، اور یہ روشنی جو ہوتی ہے نا، یہ دھیرے 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 ہمارے دل کی سیاہی کو دور کرتی ہے، اور دھیرے دھیرے جب یہ دل کی سیاہی دور ہونے لگتی ہے تو پھر ہمیں حق نظر آنے لگتا ہے، جب حق نظر آنے لگتا ہے تو پھر ہمارا کانسیپٹ کلیئر ہو جاتا ہے، جب کانسیپٹ کلیئر ہو جاتا ہے تو پھر ہم کمپرومائز نہیں کرتے، پھر ہم اقبالی مجرم بن جاتے ہیں، ہم مان لیتے ہیں کہ ہاں ہم سے یہ غلطیاں ہوئیں اور اب ہمیں اصلاح کی ضرورت ہے۔ مسلمان دو چیزوں پہ کبھی کمپرومائز نہیں کرے گا، ایک ہے عقیدہ توحید، اس نے جب کلمہ پڑھ لیا تو وہ مان لیتا ہے میرا اللہ ایک ہے، اللہ عقیدہ توحید پہ وہ کمپرومائز نہیں کرتا، اور دوسرا وہ کبھی کمپرومائز نہیں کرتا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کے بارے میں۔ تو کیونکہ اللہ سے ہمیں متعارف کروانے والی وہی ہستی ہے، تو یہ ان باتوں پہ مسلمان کا کانسیپٹ بڑا کلیئر ہونا چاہیے، بڑا واضح ہونا چاہیے کہ رب کیا ہے، رب کا مطلب کیا ہے، اور رب کی ربوبیت کو تسلیم کر لینا، تسلیم کرنا کیا ہے۔ یہ لفظوں پہ بھی جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں بڑا کچھ سمجھ میں آنے لگتا ہے، تو اس کو جو تسلیم کر لینا ہے وہ کیا، یہ بھی ہمیں پتہ چل جاتا ہے۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو بزرگان دین ہیں، انہوں نے جو تربیت کی، انہوں نے جو بتائی، حضرت جو بایزید بستامی ہے ان کا بڑا مشہور قول ہے، تو آپ نے کیا فرمایا کہ جس کا کوئی دینی استاد نہیں ہے اس کا امام شیطان ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود کی ایک روایت ہمیں ملتی ہے جس میں آپ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو حضرت عبداللہ بن مسعود نے روایت کیا، تم میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جس کے ساتھ ایک ساتھی جنات شیاطین میں سے اور ایک ساتھی ملائکہ میں سے مقرر نہ کیا گیا ہو۔ اب یہ اس حدیث پر جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ساتھ دو لوگ ہر وقت موجود ہیں، جن کو کبھی کس کا نام دیا جاتا ہے، ایک کو کبھی ہم ضمیر کی آواز کہہ لیتے ہیں، ایک کو دل کی آواز کہہ لیتے ہیں، ایک کو دماغ کی آواز، کبھی ہم اس کو وسوسہ، کبھی کچھ۔ تو حدیث نے یہ واضح بتا دیا کہ ہمارے ساتھ دو چیزیں موجود ہیں، اور وہ جو دو چیزیں جو ہمارے ساتھ ہی پیدا کی جاتی ہیں جس کو ہم ہمزاد کہتے ہیں، تو وہ ہمزاد کیا ہے، وہ شیطان ہے، وہ ہمارے ساتھ ہی پیدا ہوا ہے، اور وہ ساری زندگی اسی تگ و دو میں رہتا ہے کہ ہمیں گمراہ کر دے۔ اس نے وعدہ کیا ہوا ہے آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں، ہر طرف سے آؤں گا، اور میرے رب نے کہا تھا کہ جو میرے بندے ہیں، اور یہ جو بندگی سے ہمیں انسان سے، مسلمان سے جو بندگی کا سفر ہے، یہ ایک مشقت والا سفر ہے، جد و جہد والا سفر ہے، یہ آسان سفر نہیں ہے، اور کیونکہ اللہ آزماتا ہے، اللہ نے رستے رکھے ہیں، پھر یہ ان رستوں کو ہم نے طے کرنا ہے، اور فتح جو ہے وہ ایمان والوں ہی کی ہوتی ہے۔ وہ جس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اپنے قلب کا تعلق مضبوط کر لیا، اس پر پھر اس کا شیطان ہمزاد جو ہے وہ کبھی بھی غالب نہیں آ سکتا، جتنی بھی وہ کوشش کر لے۔ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نور نبوت کی جو روشنی ہے، جو ہر وقت ہمارے قلوب تک پہنچتی ہے، ہر مسلمان کے قلب تک پہنچ رہی ہے وہ روشنی، وہ ہم سے لمحہ بھر بھی جدا نہیں ہوتی، کلمہ گو مسلمان سے وہ روشنی جدا نہیں ہوتی جب تک کہ ہم خود اپنے آپ کو اندھیروں میں نہ پھینک لیں۔ تو جتنے بھی ظلم کرتے ہیں ہم خود ہی کرتے ہیں۔ رب نے جو سسٹم ایک بنایا ہے وہ بڑا خودکار سسٹم ہے، اگر ہم سیدھے سیدھے چلیں تو کوئی بریک نہیں آتی، کچھ بھی نہیں ہوتا، سب ٹھیک چل رہا ہوتا ہے۔ یہ ظلم ہم نے خود ہی کیے ہیں اپنے اوپر، غلطیاں ہم سے خود ہی ہوتی ہیں، کوتاہیاں ہم خود ہی کرتے ہیں، تو کیا ہے کہ پھر ہم خود ہی گم ہو جاتے ہیں، گر جاتے ہیں، پھنس جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے جب ہم دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں نکالتا ہے، اللہ تعالیٰ سبب کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں سے ملوا دیتا ہے کہ جو پھر کیا ہے کہ ہمیں ہاتھ پکڑ کر اپنے رب سے ملوا دیتے ہیں۔ اور ابھی تک جو ہم نے جتنی بھی باتیں کی، ان
اس تمام لیکچر کا جو خلاصہ اگر میں بیان کروں پوائنٹس میں، تو وہ بھی میں اس کو بھی کوشش کرتی ہوں کہ ہم اس کو ایک دفعہ ریوائز کر لیں کہ ہم نے جو اب تک جو سمجھا وہ یہ ہے کہ اللہ ہمارا رب ہے، اور اللہ اور رب ان کے جو معنی اور مفہوم ہے اس کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی، اور رب کے بارے میں جو اپنا کانسیپٹ ہے اس کو ہم نے کلیئر کرنے کی کوشش کی، اور کیا ہم اپنے رب کو دیکھ سکتے ہیں، اس بات کو ہم نے قرآن سے سمجھا۔ میرا اور میرے رب کا کیا تعلق ہے اس کو ہم قرآن سے ہم نے سمجھا، اور سب کا کوئی نہ کوئی رب ہوتا ہے، ہر مذہب میں رب الارباب کا تصور موجود ہے، اور اس بات کو بھی ہم نے سمجھ لیا۔ اور یہ ساری کی ساری باتیں جب ہمیں سمجھ میں آ گئی تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ مجھے اپنی ذات پہ ابھی بڑی محنت کرنے کی ضرورت ہے، اپنے رب تک کیا کہنا چاہیے کہ اپنے اللہ کو اپنا رب مان لیا کیا میں نے، یہ سوال ہے، اور اس سوال پر ابھی مجھے جواب چاہیے۔ یہ جواب میں نے غور و فکر کرنا ہے، اور میرے پاس ایک ہفتے کا ٹائم ہے، انشاءاللہ اگلے ہفتے تک ہم نے اس سوال کو ڈھونڈ لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جتنا بھی ہم نے یہ پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہمیں سمجھنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے، اور سمجھانے میں اگر کہیں کوئی الفاظ کی ادائیگی اور میں مجھ سے کوئی کوتاہی ہوگی تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب